راضی کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے تابعداری کا حق ادا کیا تھا۔ تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ افضل ایام دنیا ایام العشر، ذو الحجہ کے 10 دن جو ہے یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں وہ بہترین ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی مسلسل بندگی سے بھی بہتر ہے۔ اب یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رَمَّ الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هَذِهِ، نبی علیہ السلام کا فرمانے علی شان کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ان دنوں کے عمل کا مقابلہ کر سکے۔ جیسے آپ ایک عام مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ ایک نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کوئی نماز بیت اللہ میں پڑھتے ہیں، کیا وہ نماز اور آپ کے محلے کی مسجد کی نماز برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان دونوں کے اندر فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ یہ دن اتنے بہترین، اتنے عالی شان، اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان کے اندر کیا ہوا عمل جو ہے بقیہ پورا آپ سال کرتے رہیں وہ نیکی نہیں مل سکتی جو آپ کو ان ایام کے اندر ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا وَلَا جہاد، یا رسول اللہ آپ نے جہاد کا بڑا مقام بتایا ہے، بڑا رتبہ بتایا ہے، فرمایا کہ جب مجاہد اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے پاؤں خاک آلود ہوتے ہیں، اس کے پاؤں پہ جو گرد و غبار پڑتی ہے اللہ کو وہ بھی بڑی پسند ہے، اور فرمایا کہ اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، ایک قطرہ آنسو آنکھ سے نکلنے والا جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے، دل جو ہے دہلتے ہوئے اللہ اس کی طرف یا رجوع کرتا ہے، اسے کوئی دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، بس صرف اللہ کا خوف یاد آتا ہے کہ بھئی میں اپنی زندگی کا اللہ کو کیا حساب دوں گا، میری کرتوتیں کیسی ہیں، میرے اعمال کیسے ہیں، میری حرکتیں کیسی ہیں، کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اب یہ خوف، یہ جذبہ جو ہے اسے رونے پہ مجبور کرتا ہے، اور وہ ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر انسان کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، نکلتا ہے، ابھی رخساروں تک نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دوسرا قطرہ فرمایا خون کا، اس مجاہد کا جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے صرف اعلی کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب جسم سے ایک قطرہ خون کا نکلتا ہے، شہید ابھی نہیں ہوا، ابھی سکرات موت طاری نہیں ہوئی، تو یہ قطرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جہاد کا، مجاہد کا بڑا رتبہ بتایا، تو کیا مجاہد کا جہاد بھی ان دنوں کی ہوئی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا الْجِہَاد، ہاں ان دنوں کے اعمال جو ہیں وہ جہاد سے بھی بہت اوپر ہیں۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُقَاتِلُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، سوائے ایسے مجاہد کے کہ جو اپنے گھر سے نکلا، اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان، اس کی سواری بھی اللہ کی راہ میں قربان، وَمَالِهِ، اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان، گھر سے جو کچھ نکلا تھا سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے، بس یہ ایک مجاہد ہے جس کا یہ عمل اللہ کے ہاں جو ہے بڑا قدر و قیمت رکھنے والا ہے۔ تو ذات ذکر اس کا مطلب کیا ہے کہ جان دینا کو آسان کام ہے، سب سے مشکل چیز ہے، کیونکہ اللہ نے زندگی ایک دفعہ ہی دی ہے۔ ویسے تو مسلمان ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں انسان ایک مرتبہ ہی آیا ہے، یہاں سے چلا گیا، اب دوبارہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اسے اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں یہ موقع دوبارہ فراہم کر رہے ہیں، عشرہ ذو الحجہ مل رہا ہے، میرے بھائی اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں، میرے اللہ کی عطا ہے، میرے اللہ کا احسان ہے، کیونکہ وقت مقرر پہ ہر انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے ہمارے شہر کے بڑے معروف عالم دین افضل علوی صاحب رحمہ اللہ، شیخ الحدیث، 33 سال سے درس حدیث دینے والے، اور اس دن بھی 2 دن پہلے درس حدیث دیا، مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی، دوبارہ جا کے اپنی مسند میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں، وہیں پہ ہارٹ اٹیک آیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے، وقت مقرر آیا اللہ کے پاس جانا ہے، انسان برائی کر رہا ہے، وقت مقرر آ گیا اللہ کے پاس جانا ہے، کسی کو وہاں موقع نہیں ملے گا کہ اگر انسان نیکی کرنے والا درس حدیث دیتا ہے تو اسے یہ کہا
اپنی تقریر پوری کر لو تاکہ تمہارا ثواب بڑھ جائے. ایسا نہیں. کیا گناہگار جو گناہ کر رہا ہے اسے یہ موقع دیا جائے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لے, اسے پھر اللہ اپنے پاس بلائے گا؟ نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے, لہذا ہر لمحے ہمیں اپنی موت کے لیے تیار رہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں موقع دے رہا ہے, ہمارے کتنے پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے, اللہ کے پاس چلے گئے, ان کا کھاتا جو ہے وہ بند ہو گیا, نیکیاں تھی وہ بھی ختم, برائیاں تھی وہ بھی ختم, انہیں جو موقع دیا گیا تھا, جو دارالامتحان انہیں بھیجا گیا تھا, ان کا وہ رجسٹر جو ہے وہ بند کر دیا گیا, ان کا کھاتا کلوز کر دیا گیا ہے. ہمارا کھاتا جاری و ساری ہے, لہذا جب تک موت نہیں آتی ہمیں ہر لمحے اپنی موت کی فکر کرنی ہے, اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے, کیونکہ منو مٹی کے نیچے جب میں نے جانا ہے, اکیلے جانا ہے, میرے دوست میرے ساتھ میرے بھائیوں نے نہیں جانا, میرے دوستوں نے نہیں جانا, میری اولاد نے نہیں جانا, میرے مال نے نہیں جانا, میرے ساتھ صرف میرے اعمال نے جانا ہے. تو اللہ کا الحاکمین کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ موقع دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں, مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلَ فِيهِنَّ. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, فرمایا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ہاں ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو. أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ, مبالغہ کا صیغہ ہے, سب سے زیادہ اللہ کو محبت لانے والا. دیکھیں ایک کیا ہے کہ ہم سب زبانی دعوے کرتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت, اور یہ محبت کیسی کرنی ہے جیسی صحابہ نے کی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, اے ایمان والو ایمان ویسا لاؤ جیسا ایمان اللہ کے نبی کے صحابہ لے کے آئے. محبت ویسی کرو جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے محبت کی, تابعداری ویسی کرو جیسی صحابہ نے کی. تو صحابہ نے کیسی محبت کی کہ وہ اس انتظار میں ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ ایسا عمل جو اللہ کو بڑا محبوب ہے, ایسا عمل جو ہمیں جہنم سے نجات لانے والا ہے, ایسا عمل جس کی وجہ سے ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو سکتا ہے, جیسے اللہ کے نبی بتاتے ہیں صحابہ کی دوڑ لگ جاتی کہ ابھی میں نے اس کے اوپر سب سے پہلے عمل کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کا فرمان, مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلَ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ قِيلَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہی حدیث مبارکہ دوسرے جو ہے طرق کے ساتھ بیان کی گئی کہ ان دنوں کا عمل جو ہے اللہ کی محبت دلانے کا سبب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے, آپ اللہ سے محبت کریں, آپ دونوں کی محبت جو ہے اس کا رشتہ مضبوط ہو, مستحکم ہو, کبھی ہو, تو پھر کیا کرنا ہے, ان دنوں کے اندر بہترین اعمال کرنے ہیں. کیوں؟ فرمایا ان دنوں کے اندر ایک دن ایسا اللہ کا الحاکمین نے رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سارے جہنمیوں کو آزادی دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتی ہیں, ما من یوم اکثر من ان یؤتیک اللہ عز وجل فیہ, میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کا الحاکمین جہنم میں سب سے زیادہ آزادی دینے والے ہو. اکثر سب سے زیادہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں جہنمیوں کو جہنم سے دیتے ہیں. من یوم عرفہ, اور وہ دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ ہے, 9 ذوالحج ہے. جیسے حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں, جب سارے لبیک لبیک کہتے ہوئے میدان عرفات میں کھلے میدان میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, تو اللہ کا الحاکمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں, وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلْ, اللہ کا الحاکمین آسمان دنیا پہ آتے ہیں. ابھی اللہ کدھر ہے؟ 7ویں آسمان سے بھی اوپر, عرش مولا کے اوپر, اپنی کرسی کے اوپر. لیکن جب حاجی میدان عرفات میں آتے ہیں, لِيَدْنُو عَزَّ وَجَلْ, اللہ کا الحاکمین قریب آ جاتے ہیں, آسمان دنیا پہ آتے ہیں. ثُمَّ يُمَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ, اللہ کا الحاکمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں, اے فرشتوں میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر نہیں آتا؟ کیا وہ جو لبیک لبیک کہتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے نکلے ہیں اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے, گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا الحاکمین کو نظر نہیں آ رہا, اللہ کو سنائی نہیں دے رہا, لیکن کیا اللہ کا الحاکمین بطور فخر کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں, فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ کھلے میدان میں ایک جیسا لباس پہن کے,
اللہ کے سامنے اللہ کی کبریائی کے گیت گاتا ہے، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میرے کام بڑے نہیں، اللہ میری ضرورتیں بڑی نہیں، اللہ میرے رشتے بڑے نہیں، اللہ صرف تو بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کرتا ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ وہاں تو کبریائی کے گیت گائے جا رہے ہیں، اللہ تیری حمد و ثنا بیان کی جا رہی، اللہ تیری تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کا ملازمین کہتے ہیں فرشتوں اس کی پیدائش کے وقت تم نے کہا تھا اللہ ان کو پیدا نہ کر، یہ تو جا کے وقت ضائع کریں گے، خون ریزی کریں گے، دنگا و فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، جھگڑا کرتے رہیں گے، اللہ تجھے تو یاد نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے پوچھ رہے ہیں فرشتوں بتاؤ کیا کر رہا ہے میرا بندہ۔ تو جب فرشتے بتاتے ہیں تو اللہ کا ملاقات فرماتے ہیں کہ لو پھر سنو کہ آج میں نے جہنم سے اتنے لوگوں کو آزادی دے دی۔